نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آج ہم انشاءاللہ ایک آیت 19ویں پارے میں سے سورہ نمل میں سے اور ایک ہی آیت 20ویں پارے میں سے سورۃ عنکبوت میں سے کوشش کریں گے کہ یہ جو دو آیتیں ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہمیں مخاطب کیا ہے، اور تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ یہ جو تین صورتیں ہم نے سنی ہیں، خاص طور پہ سورہ فرقان اور اس کے بعد سورہ شعراء اور پھر یہ سورہ نمل اور نمل کے بعد سورہ عنکبوت، اس میں آپ نے نام تو آپ کو سمجھ میں آتے ہوں گے، بار بار نام آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، پھر فرعون کا، تو ہمارے بالکل قریب جو لوگ گزرے ہیں، یعنی انبیاء جو ہمارے قریب گزرے ہیں، اور اس وقت جب اللہ کے رسول آئے اور آج تک الہامی دین والے جو لوگ ہیں وہ ایک یہودی ہیں، اہل کتاب جسے کہا جاتا ہے، اور دوسرے عیسائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقائد بیان کیے اور ہمارا عقیدہ بھی بیان کیا جو صحیح عقیدہ ہے، قرآن میں موجود ہے، اللہ نے سب سے زیادہ اس کا بیان کیا ہے۔ اب غلط فہمی ایسی ہوئی کہ یہودیوں نے وہ اپنے باطل عقائد بڑے آرام سے ہم مسلمانوں میں داخل کر دیے، اور آج مسلمان ان عقائد کے اوپر ہی کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے نام سنا ہوگا تصوف۔ اب تصوف ہوتا کیا ہے؟ الاختصار کے ساتھ عبداللہ بن سبا اس شخص کا نام تھا، یہ اصل میں یہودی تھا، یہ حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا، اور حضرت عمر کے دور میں یہ چھپا رہا، لیکن اس نے پھر بھی کوفہ، بصرہ اور کچھ مصر کے جو علاقے تھے وہاں پر یہ اپنا باطل عقیدہ پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کا جو عقیدہ تھا وہ تھا حلول۔ حلول کہتے ہیں کہ بندہ اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کہ اس کے اندر نعوذ باللہ من ذالک اللہ آ جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ یہ سارے یہودی میدانوں کے اندر تو اسلام کا مقابلہ کر نہیں سکے، تو اب انہوں نے دوسرا حربہ استعمال کیا کہ مسلمانوں کے عقائد خراب کیے جائیں۔ تو یہ شخص تھا عبداللہ بن سبا، اس نے کام شروع کر دیا۔ حضرت علی کے دور میں یہ ظاہر ہوا، اور نئے نئے مسلمان تھے، نئے نئے مسلمان بہت زیادہ تھے، عقائد میں اتنے پختہ نہیں تھے، تو آپ اندازہ کرو اتنے لوگوں کے عقائد خراب کیے کہ 70 کے قریب کمبر غلام ہیں حضرت علی کے، وہ آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیتے ہیں کہ 70 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ علی کے اندر آ گیا ہے، اور اس وقت علی ہی ہمارا رب ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ یہ الفاظ شروع کر دیے۔ کون لوگ تھے؟ مسلمانوں میں سے۔ حضرت علی کو بڑا غصہ آیا، کہا بلا کے لاؤ۔ ان 70 بندوں کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد ان سے پوچھا گیا تم یہ کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ ہم ایسے نہیں کہہ رہے، یہ حقیقت ہے۔ حضرت علی کو بڑا غصہ آیا، ان کو سمجھایا، تنبیہ کی، میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں، میں تو کھانا کھاتا ہوں، میں تو جگہ جگہ پہ محتاج ہوں، کہاں اللہ کی ذات، کہاں میری۔ لہٰذا ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے جا کے پھر وہی شرارت شروع کر دی، پھر بلا کے تنبیہ کی، پھر چلے گئے، پھر شروع کر دیا، حتیٰ کہ تیسری دفعہ بھی تنبیہ کی، لیکن تیسری دفعہ غصہ زیادہ آ گیا، تو آپ نے حکم دیا کہ بہت بڑا ایک کھڈا کھودا جائے۔ جب اس کھڈے کو کھودا گیا، گڑھا ایک کھودا گیا، اس نے کہا آگ جلاؤ۔ غصہ زیادہ تھا، آگ جلائے گی، کہا ان ساروں کو اٹھا کے اس کے اندر پھینک دو۔ اب وہ 70 بندوں کو اس کے اندر پھینک دیا گیا، ان کو جلا کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ باقی جو لوگ تھے انہوں نے کہا پہلے تو ہمیں شک شبہ تھا، آگ اور پانی کا عذاب تو اللہ ہی دیتا ہے، لہٰذا وہ اور شروع ہو گئے۔ اچھا، یہ آج تک یہ عقیدہ ہے، آج آپ کے پاکستان کے بھی اندر بہت سارے لوگ ہیں، لیکن پھر حلول نے اپنی شکلیں تبدیل کرنا شروع کر دی، اور پھر یہ کئی طریقے ہمارے ہاں رائج ہو گئے۔ ہمارے ہاں سب سے پہلے طریقہ آیا تھا نقش بندیہ، پھر چشتیہ، پھر سووردیہ، پھر قادریہ،
یہ سارے سلسلے ہمارے ہاں شروع ہو گئے، اور اس میں آپ دیکھیں گے صوفی حضرات وہ مراقبہ زیادہ کرتے ہیں، اور مراقبہ کرنے کے بعد اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کسی چیز ایک طاقت کا نام ہے، اور وہ طاقت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، وہ ہر جگہ ہر چیز اس کا مظہر ہے، لا مکان لا پتہ نہیں عجیب و غریب آپ جائیں گے تو ان کی باتیں ہوں گی۔ تو اسی وجہ سے آج تک آپ دیکھیں مساجد کے ساتھ خانقاہیں بنا دی گئیں، اور قبروں کے اندر مزارات بنا دیے گئے، اور پھر یہ چھوٹے پیر اور یہ بڑے پیر، اور ہر پیر جب پکڑا جاتا ہے تو جیلی ہوتا ہے، اور جب نہیں پکڑا جاتا تو اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ حسین منصور بن حلاج، اس نے بڑا کام کیا، لوگوں کے اندر الحاد پھیلایا، اور اس کے بعد پھر اس وقت کے المقتدر باللہ جو اس وقت کا حکمران تھا، اس کو بھی غصہ آیا، اس نے اس کو پکڑ کے قتل کروا دیا تھا، لیکن اس کا وہ الحادی عقیدہ آج تک پھیلا ہوا ہے، اور مسلمان اس کے اندر آج بھی گمراہ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر آپ دیکھو کس کس چیز کی آج پوجا نہیں ہو رہی۔ آج آپ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تھوڑی سی ہمت کریں، کسی رات جھنڈا لگا دیں اور کوئی چیز بھی دفن کر دیں، صبح ایک بندہ آ جائے وہ کہے جی مجھے اللہ نے مجھے شفا مل گئی، بس میں ادھر آیا تھا میں نے یہ کیا مجھے شفا مل گئی، اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کو گلشن جمال میں رہنا محال ہو جائے گا۔ یہ اتنا کمزور عقیدہ مسلمانوں کا، اب حیران ہو جائیں گے۔ آج تک وہ قصہ مشہور ہے، لطیف آباد نمبر 7 حیدرآباد میں ایک بڑا درخت تھا پیپل کا، اس کو بہت پرانا ہو گیا، چند نوجوانوں نے کہا اس کو کاٹ دیں، مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب انہوں نے جب اوپر سے کاٹا تو اس کے اوپر سے تیز پانی کی پھوار نکلی، اب وہ تو نہیں سمجھ سکے کیا، ایک بندے نے آگے ہو کے چکھا، اس نے کہا بے شفا ہے۔ جناب دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، آب شفا حاصل کرنے والے لوگ قطاروں میں لگ گئے، ایک پیر صاحب بھی آ گئے، بوتلیں چھپ گئیں، سارا کام شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پریشانی بڑھی تو نوجوانوں نے رات کو جب وہ درخت کی جڑیں کھود کر پیچھے کیا، جگہ صاف کی تو پتہ چلا سیوریج کی لائن نیچے سے گزرتی تھی، پیچھے سے ٹربائن کا زور ہوتا تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پیپل کے درخت کی لکڑی میں خلا ہوتا ہے، وہ خلا سے پریشر سے پانی باہر نکلتا تو وہ صاف ہو جاتا، وہ آب شفا بنی۔ آپ خود اپنے ہاتھ سے تجربہ کر کے دیکھ لیں، کل کو ادھر کوئی نلکا لگا دیں اور ایک بندہ کہے ہاں کیا شفا ہے۔ 2 سال پہلے آپ دیکھیں، حالانکہ قریب ایک قبرستان کے اندر اچانک ایک بندے نے اعلان کیا میری بیٹی نابینا تھی، اس کو آنکھیں مل گئیں۔ میں خود اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ آیا کہ سارے ہسپتالوں کو چھوڑ کے آپ کے کراچی کے پڑھے لکھے لوگ وہاں پر لینڈ کروزریں پراڈو کھڑی ہوئی ہیں، فیملیاں وہاں بیٹھی ہیں۔ کیا ہوتا ہے بھائی، رات کو خواب آتا ہے، خواب میں بابا آ کے آپریشن کر دیتا ہے، لوگ قسمیں کھا رہے ہیں میری غدود تھی، میری ٹیومر تھی، ختم ہو گئی۔ میں نے کہا پھر ڈاکٹر بے وقوف ہے، 5-6 اور قبرستان بنا دے مسئلہ۔ اتنا کام بگڑا کہ آخر میں وہاں کی پولیس کو ایکشن لینا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو فرماتے ہیں، فرمایا یہ جو ہماری سورج شروع ہوتی سورہ نمل، اس میں دیکھیں فرمایا طاسین، یہ تو میں نے کہا تھا عربی رسم الخط تھا اس دور کا، تلک آیت القرآن و کتاب مبین۔ اب اس سے ملتی جلتی دیکھیں کتنی صورتوں کے شروع میں آیا ہوا ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ واضح کتاب ہے، یہ روشن کتاب ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، سیدھی سیدھی یہ ہے۔ اور آگے فرمایا ہدی بشریٰ، اس میں ہدایت ہے، اس میں خوشخبریاں ہیں، کن کے لیے؟ للمومنین، مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ زینہ یقیمون الصلاۃ، پھر وہی بات کر دی پہلی جو سورہ بقرہ میں کی تھی کہ مومن کرتا کیا ہے؟ اللہ زینہ مومن نماز کو قائم کرتا ہے، یؤتون زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ 20ویں پارے میں آ جائیں، سورۃ عنکبوت ہے، اللہ فرماتے کیا ہے؟ الف لام میم، وہی فرمایا حسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے؟ ہمیں بتایا گیا میٹھا میٹھا دین، بھئی دین میٹھا ہے،
اگر یہ میٹھا ہی ہوتا تو عربوں کو کیا مسئلہ تھا اس میٹھی میٹھی سنتوں کو ادا کرنے کو مسئلہ تھا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا، ان یترکوا، یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا، اور وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ آپ انداز دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اور اللہ ان کو چھوڑ دے گا، ہم لا یفتنون، اللہ ان کی آزمائش نہیں کرے گا، اللہ ان سے امتحان نہیں لے گا۔ یہ لوگوں نے گمان کر لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا، لوگوں کی آزمائشیں ہوئیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے میں نے ان کی آزمائشیں کی، ان کو آزمایا، ان کے امتحان لیے۔ کس لیے امتحان ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے، ضرور جان لے۔ فلا یا اللہ من اللہ، فرمایا من اللہ، تاکہ اللہ جان لے الذین صدقوا، ان لوگوں کو جو سچے ہیں، جو سچے ہیں ان کو بھی جان لے۔ ہمیں بیماری مل جائے تو ہمیں شفا چاہیے، جہاں سے بھی مل جائے، بھائی یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں، شفا اللہ دینے والی ذات ہے۔ دوائی کھانا یا دم کروانا جائز ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ سے شفا مومن نہیں لیتا۔ کیا دنیا میں اللہ نے شیطان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تو شیطان اپنی دکان سے کوئی سودا نہیں بیچ رہا ہے، اس کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں ان میں سے سچے کتنے، یا لمن الکاذبین، اور میں جھوٹوں کو جاننا چاہتا ہوں۔ ام حسب الذین، آگے بات دوسری شروع ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ضرور آزمائش کروں گا مومنوں کی، اور کس لیے کروں گا؟ اس میں سے سچے اور جھوٹوں کو نکالنے کے لیے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ تو قوی ہے، اللہ تو بہت مضبوط ہے، نحن الضعفاء، اے اللہ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، اللہ ہماری آزمائشیں نہ کرنا، اے اللہ ہمارے جو جیسے اعمال ہیں ان کو قبول فرما لے۔ تو ایک تو یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسلمانوں کو ضرور آزماتے ہیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، ہم مسلمان بھولتے جا رہے ہیں۔ آج اگرچہ مغرب سے 18 رمضان شروع ہو گیا ہے، لیکن 17 رمضان تھا، تو 17 رمضان میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا معرکہ ہوا تھا جس کا اللہ نے نام رکھا یوم الفرقان، اور یہ اتنا بڑا معرکہ تھا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی تھی، اور یہ اتنا بڑا معرکہ تھا کہ صحابہ اکرام جب تک زندہ رہے تو جو بدری صحابہ ہوتے تھے ان کو اعلیٰ مقام دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنے، کہا بدری صحابہ کو نام پہلے پیش کیے جائیں، تو بدری صحابہ کے جب پہلے نام پیش کیے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ سے بھی زیادہ وظیفہ بدری صحابہ کا رکھا۔ اس دور میں ان کا وظیفہ بھی زیادہ رکھا جاتا، ہر چیز میں خیال رکھا جاتا کہ یہ بدر میں شامل ہوا تھا، تو لہٰذا بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس جنگ کو بیان کیا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے اندر شریک تھے، اور یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، اور یہ 17 رمضان کو ہوئی تھی، اور کافروں نے بڑی کوشش کی تھی کہ محمد رسول اللہ اور یہودیوں کے ساتھ مل کے غزوہ بدر سے پہلے 8 جنگی مہمات ہوئی تھیں، اور کچھ وہ ادھر سے مزاحمت تھی مکہ کی طرف سے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو یہ اور زیادہ دلیر ہو جائیں گے، تو لہٰذا اس کے بعد پھر یہ جنگ ہوئی جس میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، کچھ انصار میں سے، کچھ مہاجرین میں سے، 70 کافر اس میں قتل ہوئے تھے، عام کافر نہیں، بڑے بڑے عتبہ، شیبہ، ولید، نضر بن حارث، اس طرح کے بڑے بڑے کافر اس میں قتل ہوئے تھے، 70 قیدی بن گئے تھے، تو لہٰذا یہ معرکہ تھا۔
ہمیں چاہیے اس کو بیان بھی کریں۔ میں ابھی آتے ہوئے ایک غزوہ بدر کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب مجھے ملی، یہ عام بک اسٹور سے مل جاتی ہے، ہمیں چاہیے اس کو خود بھی پڑھا کریں اور چاہیے کہ بچوں کو بھی پڑھایا کریں، اس کی افادیت کو جانیں اور ہم اس کے لیے تیار بھی رہا کریں اگر اپنے عقائد کو مضبوط رکھنا ہے۔ جب بھی مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا ہے تو ان کے اندر صوفیت آئی ہے اور پھر اس کے بعد ان کی بربادی شروع ہو گئی ہے۔ ہم اگر اس بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے عقائد کو درست کریں۔ انشاءاللہ آگے اور بھی صورتیں آئیں گی، جو اللہ نے صاف ستھرا عقیدہ بیان کیا اس کو بھی بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔